الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں عاصم نصر، یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے فرسٹ ایئر ICS کمپیوٹر سائنس کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ اسٹوڈنٹ، لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے یہی ریکویسٹ کہ یہ جو کرنٹ جو وبا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہی اس وبا کو ٹالنا ہے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ساری دنیا کے لوگوں جانداروں سے یہ وبا جتنی ہو سکے جلد از جلد ختم کر دے، ہمیں ہدایت عطا کرے، ایمان عطا کرے اور ایمان پہ ہی خاتمہ عطا کرے۔ اب تھوڑی سی بات سنیں کہ دیکھیں کہ جب موسم اگر گرم ہو جاتا ہے اور گرم ہو کے پھر ہم کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے، تو اگر ہم یہ غور کریں کہ جہنم کی گرمی کتنی ہوگی، کتنی ہوتی ہے، یہ دنیا کی گرمی ہے جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت جس طرح کہا گیا ہے اسی طرح زندگی گزاری جائے۔ اب یہ دیکھیں، جب گرمی ہوتی ہے تو پھر ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ کرم کرے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی سچ ہیں، تلخ ہوتی ہیں۔ اب ہمارے مائنڈ میں اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی، تو پھر یہ بات کی جاتی کہ کیسی تلخ باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ رولز ہیں، وہ رولز ہوتے ہیں، اس میں تلخی اور نرمی نہیں ہوتی، جس طرح کہا جاتا ہے اس طرح کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے اللہ کرم کرے، بڑے بڑے علم والے موجود ہیں، میرے پاس کیا علم ہونا، علم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اسی کی طرف اس کی توجہ کرنی چاہیے۔ لیکن اب یہ جو گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ دنیا میں جو پودے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کو بھی تو گرمی لگتی ہے نا۔ تو اب جو ہے انسان جو ہے جہاں جہاں پانی موجود ہے وہ پانی سے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، لیکن یہ جانور، حیوان، پرندے جو ہیں، ان کا پانی کا نظام کدھر سے ہوگا جہاں پہ پانی موجود نہیں ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بارش عطا کرتا ہے، اور بارش کا ہم کہتے ہیں کہ یہ رحمت ہے۔ ڈیفینیٹلی اللہ کے اگر حکم کے مطابق جو ہے ہمارے اعمال بہتر ہوں تو رحمت ہے، لیکن اب بارش اگر ہو تو اب یہ کہیں کہ جی یہ رحمت، لیکن اب یہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ بارش جو ہے وہ پرندوں، جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے ہو رہی ہو، اب اس کے ساتھ جو ہے ہمیں فائدہ ہو جائے۔ اب یہ رزق کی بات کی جائے تو یہ کافروں کو بھی تو کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا۔ لیکن کافر جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت جو ہے ویسے تو زندگی نہیں گزار رہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، رزق تو ختم نہیں ہوتا کسی کا، رزق تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے۔ تو پہلے بھی قومیں کہتی تھیں، اب بھی اگر کئی لوگ اگر اللہ کرم کرے کہتے ہیں کہ اللہ نے میری رزق میں تو کمی نہیں نہ کی، اگر میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، تو اللہ تعالیٰ اگر میرے سے ناراض ہوتا تو پھر میری رزق کی کمی کیوں نہ ہوتی؟ لیکن اگر دیکھا جائے کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ صرف یہ کرتا ہے کہ یہ سجدے کی توفیق، توبہ کی توفیق لے لیتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے تحت جس طرح زندگی گزارنی ہے، سجدے کرنے ہیں، توبہ استغفار کرنے ہیں، اگر وہی توفیق لے لی جائے تو ہمارا دل پھر کتنا سخت ہو جائے گا۔ ہم کہتے رہیں گے کہ جی ہم جو ہے اب سارے، اس میں کہا جاتا ہے کہ جو وبا جو ہے اس سے بڑی وبا کیا یہ نہیں ہمارے گناہ؟ ہم زندگی گزاری جا رہے ہیں، گناہوں کے ساتھ زندگی گزاری جا رہے ہیں، تو کوئی گناہ ترک نہیں کر رہے، ختم نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں چل رہے، تو یہ جو وبا ہے کہ یہ کرنٹ وبا سے کیا زیادہ نہیں؟ یہ جو ہماری جو گناہوں کی وبا ہے، تو ہمیں اپنی گناہوں کی وبا کو ختم کرنا ہے۔ گناہ کی وبا ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ، لیکن اب اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے اور مسئلے کے ساتھ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ کا اگر پازیٹیو کی بات کی جائے تو پھر بھی یہ جو ہے یہ وبا اگر ختم نہیں ہو رہی تو پھر یہ ہمارا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ امتحان جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ہمیں وہ ٹیسٹ لیا جائے گا، کہ ابھی تمہارا ٹیسٹ تو نہیں لیا گیا،
تو یہ اگر امتحان ہے تو اس میں یہ بھی ہمارے مرتبے زیادہ کرنے بڑھانے کے لیے ہے کہ اگر اس طرح کوئی ہوتا ہے تو پھر یہ صبر کتنا کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ دونوں باتیں مائنڈ میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں, نماز پڑھیں, اللہ نہ کرے کہ گناہ اس کو فوراً ترک کر دیں, اور پوری دنیا کے مسلمانوں, جاندار حیوانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ یہ وبا ختم کر دے, اور ساتھ ہی اور کوئی وبا, یہ ٹڈیوں کی وبا یا اور آگے جو ہے اللہ نہ کرے آگے اگر کوئی اور وبا آ جائے, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا کرے, ہمیں ہدایت کی زندگی عطا کرے, استقامت عطا کرے. سو اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں. تو لیکچر جو ہے یہ ہم سٹارٹ کریں گے ای کامرس اور سروسز آف ای کامرس. یہ نوٹس میں موجود ہے, ٹیکسٹ بک کا ٹاپک ہے, تو یہ ٹاپک جو ہے کنٹینیو کریں گے. یہ پوری توجہ سے محنت سے لیکچر سنیں, یاد کریں, اور کوئی پرابلم ہو تو وہ تو آپ پلیس کر ہی رہے ہیں. اسٹوڈنٹ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس چیپٹر 4 ایپلیکیشن اینڈ یوزز آف کمپیوٹرز ہم پڑھ رہے ہیں یہ چیپٹر, اور اس میں آج کا ٹاپک جو ہے اسٹوڈنٹ یہ ٹاپک کا کہتے ہیں. تو یہ ٹاپک جو ہے یہ آپ کے نوٹس میں بھی اویلیبل ہے. نارملی ٹاپک جو ہے وہ ہم ٹیکسٹ بک اور نوٹس کا ہی کرتے ہیں. اب یہ نہیں ہوتا کہ ٹاپک جو ہے کہ وہ ٹیکسٹ بک یا نوٹس کے علاوہ ہوتا ہے, ٹاپک وہی ہوتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ جو ہے کلاس میں بھی تو دیکھیں, جب کلاس ہوتی ہے تو اس میں تو کویشچنس کیے جاتے ہیں نا. اب وہ کویشچنز جو ہیں اسی ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں. اب وہ کویشچن کا آنسر دیتے ہوئے ٹاپک جو اس ڈگری جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی ڈگری کو فالو کرتے ہوئے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے تھوڑا سا سلائڈلی, ٹاپک تو وہی رہتا ہے لیکن اس کا آنسر دینے کے لیے جو ہے تھوڑی سی باتیں ہو سکتا ہے کہ مزید ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی بڑھانی پڑتی ہیں. تو اب یہ جو ٹاپک ہم کر رہے ہیں یہ کیسے ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ ٹیکسٹ بک میں نہ ہو, نوٹس میں نہ ہو, ایسا نہیں ہوتا. اب ٹاپک جو ہے وہ نوٹس میں موجود ہوتا ہے, اور کئی دفعہ جو ہے آپ کے جسٹ کیونکہ کویشچنز جو ہیں اب یہ آن لائن لیکچرز ہیں تو اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ لیکچر ایسے دینے کی کوشش کی جائے تاکہ جس طرح کلاس روم ہے, کلاس روم میں 30 40 50 جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر کویشچن آتا ہے تو کویشچن اس ٹائم سولو کر دیا جاتا ہے. اب آن لائن لیکچرز میں بھی ٹھیک ہے, میتھڈ ہے کہ آپ اپنا کویشچن جو ہے پلیس کر سکتے ہیں, لیکن وہ کویشچن جو آپ پلیس کریں گے تو آپ کو فوراً ہی اس کا آنسر فی الحال نہیں مل رہا. تو جس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, ہو سکتا ہے کویشچن آپ سے بھول جائے, جس سینیریو میں کویشچن کیا تھا وہ آپ کے مائنڈ سے نکل گیا جب آپ کو آنسر ملا. تو اب جو ہے کلاس روم جو ہے جو اوریجنل کلاس روم ہے اس میں تو آنسر آپ کو فوراً مل جاتا ہے. تو اس لیے اب یہ آن لائن لیکچرز میں کوشش کی جاتی ہے کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ انفارمیشن اگر آپ کو کچھ زیادہ مل جاتی ہے تو پھر بھی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کویشچنز آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں تو اللہ کے کرم سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو انفارمیشن آپ کو تھوڑی سی بہتر دی گئی ہے اس سے آپ کا وہ کویشچن سولو ہو گیا ہو. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ کویشچن جو ہیں 100% تو نہیں ہو سکتا کہ کویشچن آئیں ہی نہ, کویشچن تو آتے ہی. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے, کلاس میں ہر طرح کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی جو میجورٹی آف کویشچنز جو ہیں اگر آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن تھوڑی زیادہ مل جائے تو اس سے کویشچن بھی جو ہے اس کا آنسر ہمیں آن لائن لیکچرز میں ہی مل جاتا ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے. تو ٹاپک جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ای کامرس کسے کہتے ہیں, اور سروسز جو نارملی ای کامرس میں یوز کی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں, یہ آج ہمارا مین ٹاپک ہے. اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کی ڈیفینیشن جو ہے لاسٹ ٹائم دیکھی تھی, تو اب جو ہے اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ای کامرس کی بیسک جو ہے منیمم ورڈز میں اس کی ڈیفینیشن. ای کامرس اور الیکٹرانک کامرس یہ نارملی ہم سمجھتے ہیں صرف پروڈکٹس کا ہی بیچنا خریدنا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ پروڈکٹس اس کا یہ بیچنا, بائنگ سیلنگ, لیکن ایکسچینج کرنا یہ بھی ہمارے پاس جو ہے یہ ای کامرس کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سروسز ہو جائیں یا انفارمیشن. دیکھیں نا, اگر آپ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں, نارملی ابھی آپ جس لیول پہ ابھی ہیں نارملی آپ جو ہے انٹرنیٹ کو پبلک انفارمیشن, ایسی انفارمیشن جو ہر کوئی ایکسیس کر سکتا ہے, آپ وہ دیکھتے ہیں. اور یہ نارملی فری ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. انٹرنیٹ کے وہ یوز کرنے کے, سروس کے یوز کرنے کے جو چارجز دینے ہیں وہ آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں.
لیکن اس پر جو انفارمیشن اویلیبل ہے وہ ہر کوئی جو ہے ہر ایک کو نارملی فری ہی ملتی ہے. یہ تو ابھی تک نارملی ایسا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انٹرنیٹ پہ بھی ایسی انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ پروڈکٹس اور سروسز لکھا ہوا ہے, انفارمیشن بھی اس میں شامل ہے. ایسی انفارمیشن بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہوتی ہے کہ جو آپ کو فری نہیں ملتی. ایسی بھی انفارمیشن انٹرنیٹ پہ موجود ہے, تو آپ کو اس کے لیے اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے. اکاؤنٹ یہ فری اکاؤنٹ نہیں کہ کسی نے بھی بنا لیا. جو بھی یہ انفارمیشن جس نے بنائی ہوئی ہے, جو پرووائڈ کرتا ہے, وہاں سے آپ اس سائٹ سے کسی میتھڈ سے آپ اکاؤنٹ بنائیں گے, اور اکاؤنٹ بنانے کے لیے یو ہیو ٹو پے, آپ کو پے کرنا پڑے گا اس انفارمیشن کو ایکسیس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں. ایسا بھی ہے, تو ابھی اگر نہیں تو نیکسٹ ڈگری میں, نہیں تو آپ کو ایم فل پی ایچ ڈی میں جا کر آپ کو یہ ضرورت پڑے گی. وہ الگ بات ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کمبائنلی مل کر پیسے ڈال کے اکاؤنٹ بنا لیں اور انفارمیشن کو ایکسیس کر لیں, پھر بعد میں جو ہے اس کو شیئر کر لیں. لیکن ایسا بھی ہے, تو اب یہ دیکھ لیں, یہ بھی ای کامرس کی کیٹیگری میں ہی آئے گا کہ انفارمیشن کو بیچنا, خریدنا اور ایکسچینج کرنا. ٹھیک ہے, اب آپ انٹرنیٹ پہ بھی اگر آپ یہ بھی جاتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کو کہ آپ کو ایسی ویب سائٹ جو ہے آپ وزٹ کر رہے ہوں کہ نارملی آپ انفارمیشن جو اس پہ فری اویلیبل ہوتی ہے آپ اس کو کٹ کاپی کر لیتے ہیں. لیکن کچھ ویب سائٹ ایسی بھی ہیں کہ اس میں کٹ کاپی کی آپشن ہی نہیں مل رہی ہوتی. آپ کٹ کاپی جس طرح سلیکٹ کرتے ہیں, سلیکٹ ہی نہیں ہو رہا تو کٹ کاپی ہی نہیں ہو رہا. اب وہ انفارمیشن آپ دیکھ رہے ہیں, وہ الگ بات ہے کہ وہ پرنٹ اسکرین وغیرہ کر لیں, لیکن پرنٹ اسکرین سے آپ کو ٹیکسٹ کی ایڈیٹنگ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ بھی ویب سائٹس اویلیبل ہیں. تو اگر آپ پیسے دیں گے تو مے بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ اس کو انفارمیشن کو کٹ کاپی کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں بہت بڑا ٹاپک ہے, یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے, لیکن ہم اپنے لیول پر رہتے ہوئے یہ اس کو ہم پڑھیں گے, اس کی انڈرسٹینڈنگ لیں گے. ڈفرینٹ جو سروسز ہیں اگر اس کی انفارمیشن ہمارے پاس پہلے موجود نہیں ہے تو اس کو مزید تھوڑا سا دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اب اس میں ای کامرس ہو جائے, ای ٹریڈ ہو جائے, ای بزنس از فائنینشیل بزنس ٹرانزیکشن کیریڈ آؤٹ الیکٹرانکلی بٹوین بزنس پارٹنرز اوور کمپیوٹر نیٹ ورک. اور یہ کمپیوٹر نیٹ ورک کو استعمال کر کے نارملی بزنس سے ریلیٹڈ جو ٹرانزیکشن جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. اب بزنس پارٹنر جو ہیں جو نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے دنیا میں کہیں پہ بھی اویلیبل ہیں, تو آپ یہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. کوئی بھی گڈس, سروسز, پروڈکٹس, انفارمیشن کے ساتھ تعلق جو ہے کوئی بھی ٹرانزیکشن اگر آپ ریکوائر ہے, کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ٹرم ہمارے پاس ای کامرس, ای ٹریڈ, ای بزنس بنے گی. اب اس میں ای کامرس میں نارملی انوالوز الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفرز. اب اس میں اگر آپ نے پے کرنا ہے تو اب آپ اگر نیٹ ورک کو استعمال کر رہے ہیں, کمپیوٹر نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں, آئی ٹی استعمال کر رہے ہیں, تو پھر جو ہے آپ پے کیسے کریں گے. تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے لیے الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر ہے کہ آپ جو ہے الیکٹرانکلی ہی پیسے ٹرانسفر کریں گے. آرڈر اگر آپ نے پلیس کرنا ہے وہ بھی آپ کمپیوٹر کو یوز کر کے, آئی ٹی کو یوز کر کے ہی پلیس کریں گے. آن لائن مارکیٹنگ ڈیفینیٹلی اس میں انوالو ہو رہی ہے, جس کی مدد سے پروموشنز ہیں, پھر آپ کو ڈفرینٹ پروڈکٹ, سروسز یا انفارمیشن کی انفارمیشن ملتی ہے. آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ اینڈ آٹومیٹڈ ڈیٹا کلیکشن سسٹم. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. اٹ یوزز انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. یہ سپوز وہی نہیں جو آئی ٹی کی ڈیفینیشن اگر آپ سپوز کر لیں, یہ جس میں کمپیوٹنگ اور یہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو مرج کیا تو آئی ٹی بنی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ بات آ گئی. یوزز انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سچ ایز دی انٹرنیٹ, انٹرانیٹ, ایکسٹرانیٹ, یہ ٹاپکس ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. ای میل, ڈیٹا بیس اینڈ موبائل فونز. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیٹا بیس جو ہے یہ آپ جو ہے سیکنڈ ایئر میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے. دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ای کامرس لائک کولیبریٹو کامرس, جس کو ہم نے کمپیوٹنگ کے حوالے سے ٹاپک پڑھا تھا. کولیبریٹو کمپیوٹنگ, ورک گروپ کمپیوٹنگ, بزنس ٹو بزنس, بزنس ٹو کامرس, کنزیومر ٹو کنزیومر, موبائل کامرس. یہ آگے کامرس کی, ای کامرس کی ڈفرینٹ ہمارے پاس یہ ٹائپس آ جاتی ہیں. اب فالوئنگ سروسز جو نارملی ای کامرس میں استعمال کی جاتی ہیں. ای میل کا ٹاپک جو ہے ہم
پڑھ چکے ہوئے ہیں چیپٹر 2 میں، اس کے کچھ ایڈوانٹیجز پڑھ رہے ہیں۔ اب نارملی آپ جو لیکچرز لے رہے ہیں تو اس میں جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی انفارمیشن آپ کے لیول پہ ریکوائر ہے، آپ سے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے ہم یوزز اور ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں۔ اب ای میل جو ہے، ای میل ٹاپک چیپٹر 2 میں ہم کر چکے ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز دیکھ چکے ہیں، تو اس لیے پھر جو ہے اس کو ہم ای میل کی ڈیفینیشن تک رہیں گے، اس کے ایڈوانٹیجز آلریڈی ہمیں پتہ ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز جو ہے آگے سیکنڈ 50% میں چیپٹر میں یہ آ جائے گا۔ ای میل سم ٹائم جس کو ای میل اس طرح لکھا جاتا ہے، از سمپلی دی شارٹڈ فارم آف الیکٹرانک میل، کیا اے سسٹم فار ریسیونگ، سینڈنگ اینڈ اسٹورنگ الیکٹرانک میسیجز، ٹھیک ہے۔ اٹ ہیز گین نیئرلی یونیورسل پاپولیرٹی اراؤنڈ دی ورلڈ ود دی اسپریڈ آف دی انٹرنیٹ۔ ڈیفینیٹ انٹرنیٹ بڑھ رہا ہے تو پھر الیکٹرانکلی جو ہے میسیج کو ریسیو، سینڈ، اسٹور کرنا، پروسیس کرنا، یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ناؤ ای میل ہیز بیکم دی موسٹ پریفرڈ میتھڈ فار بوتھ پرسنل اینڈ بزنس کمیونیکیشن۔ اگر آپ نے پرسنل کمیونیکیشن کرنی، کو میسیج جو ہے وہ سینڈ ریسیو کرنا ہے اور مزید جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، یا بزنس سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی اب انفارمیشن میسیج جو ہے وہ سینڈ ریسیو کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں اب جو میسیج ہے اس کی ٹائپ بھی پھر ہر طرح کا میسیج جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے، ہر طرح کی فائل، ہر طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ ای میل کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی یہ اٹیچمنٹ کے فیچر سے ہوتا ہے۔ پہلے جو ہے، کافی پہلے جو ہے ای میل جو ہے صرف یہ ٹیکسٹ، جس طرح میسیج جس آپ چیٹنگ کرتے ہیں، اسمال ورڈ، اسمال ٹیکسٹ جو ہے اسی کا یہ ریسیونگ سینڈنگ یہ پروسیس کا نام تھا۔ لیکن اب جو ہے اٹیچمنٹ کی فیچر کی وجہ سے کسی طرح کا ڈیٹا، کسی طرح کی ڈیٹا فائل جو ہے ای میل کے ساتھ اٹیچ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، ای میل جو ہے کوئی بھی ٹاپک ہے، ٹیکنالوجی کی بات کی جائے، کہیں پر کوئی بھی ٹاپک کیا جائے، ٹاپک جو ہے 100% کبھی بھی اس کی انفارمیشن جو ہے ہم تک نہ پہنچی ہے نہ پہنچے گی۔ یہ جو ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ چلتا ہی رہے گا۔ ٹاپکس آ جائیں گے، اس کی بریف ڈسکرپشن ہوگی، ڈیٹیل ڈسکرپشن ہو جائے گی، پھر اسی میں سے ٹاپک جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کے اندر جو ڈفرینٹ ورڈز ہیں وہ الگ الگ کیٹیگریز، فیلڈز بن جائیں گی، پھر اس کی بریف ڈسکرپشن، ڈیٹیل ڈسکرپشن، پھر اس کے آگے مزید جو ہے جو فیچرز ہیں، جو ورڈز ہیں، اس کی آگے فیلڈز بنتی جائیں گی۔ یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب اے لارج پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ٹریفک اوور دی انٹرنیٹ از ای میل۔ نارملی جو ہے کہ جو میجر جو ورکنگ انٹرنیٹ میں کی جا رہی ہے اس میں میجر پورشن یہ ای میل کا ہی ہے، کہ اس کے ذریعے جو ہے کوئی میسیج انفارمیشن جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جا رہی ہے۔ اب کیونکہ وہ ڈیٹا ٹائپ کا مسئلہ نہیں رہ گیا تو پھر یہ اور جو ہے ہمارے انوائرمنٹ کے حوالے سے ہماری ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے کہ کسی طرح کا بھی ڈیٹا جو ہے وہ بھیجا اور ریسیو کیا جا سکتا ہے۔ ای میل میسیجز آر یوزلی کنورٹیڈ ان ایسکی ٹیکسٹ۔ تو یہ چیپٹر 3 میں ہم یہ انکوڈنگ آف ڈیٹا جو ہے یہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ نارملی جب آپ ٹیکسٹ میسیجز کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ کنورژن ٹیکنیکس، کوڈنگ ٹیکنیکس جو ہے وہ نارملی ایسکی ہوتی ہے، لیکن ہم اس میں دیکھا تھا ہم نے کہ یونیکوڈ جو ہے وہ بھی ایڈوانس میتھڈ ہے جو ڈیٹا کو کمپیوٹر تک پہنچانے کے لیے، اس کو انڈرسٹینڈ کروانے اور اس کا آنسر واپس یوزر کو سمجھانے کے لیے جو کنورژن ٹیکنیکس ہیں اس میں ایسکی سے آگے اب یونیکوڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ However, you can also send non-text file، ڈیفینیٹلی جس ہم بات کر رہے ہیں، such as graphic images, sound files as attachment with email۔ آپ کسی طرح کا بھی ڈیٹا جو ہے ای میل کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں، اور مزید فیوچر میں آپ کو ریکوائر ہے تو فیوچر میں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اور ای میل از اے سروس دیٹ ٹرانسپورٹس ٹیکسٹ میسیجز فرام اے سینڈر ٹو ون اور مور ریسیورس اور ریسیپینٹس ریسیور ہی ہے، اسی کو کہتے ہیں، ود دی ہیلپ آف کمپیوٹر نیٹورکس۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ نارملی اگر ہم میسیج جو ہے کسی اور کوریئر سروس کے ذریعے اگر بھیجتے ہیں تو اس میں ہم ایک ہی ایڈریس لکھتے ہیں اور وہ سروس کوریئر کے ذریعے جو ہے
اسی ایک ریسیپینٹ تک ہی پہنچتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو سروس ہے، جو انفارمیشن جو آپ کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا رہے ہیں، ایک سے زیادہ ریسیپینٹ جو ہیں وہ ریسیو کر سکیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہی ایگزیکٹ جو پیکٹ انویلپ انفارمیشن جو ہے پارسل کوئی بھی صرف ایک ہی ریسیور تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو سروس ہے اس میں جو کوئی بھی ڈیٹا، کسی بھی طرح کا ڈیٹا جو ہے آپ بھجوانا چاہ رہے ہیں تو یہ پاسبل ہے کہ ایک سے زیادہ ریسیپینٹس کو سیم ڈیٹا جو ہے ایک ہی وقت میں آپ پہنچا دیں، یہ ممکن ہے۔ تو یہ بھی اس کا فائدہ ہے۔ بزنسز یوز ای میل ٹو سینڈ ڈفرینٹ انفارمیشن ٹو دیئر کسٹمرز۔ اب بزنس جو ہے وہ ڈفرینٹ انفارمیشن جو ہے وہ ہمیشہ ریکوائر ہی کرتے رہتے ہیں کہ انفارمیشن جو کسٹمر تک پہنچے، جو بھی کوئی پروموشن ہے کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہے اور بھی جو کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی اور پیمنٹ کے حوالے سے کوئی بات اگر کرنی ہے تو وہ بزنس میں بھی یہ انفارمیشن شیئرنگ جو ہے یہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ They also use email to inform their customers of arrival of new items, rebates and sales۔ جو بھی اگر وہ کوئی آپ کو ریبیٹ دے رہا ہے، کنسیشن دے رہا ہے، تو وہ انفارمیشن جو ہے پروموشن ہے، پروموشن کی ڈیٹس بتانی ہے، نارملی ٹائمنگ ہے، ایونٹ کے حوالے سے پروموشنز ہیں، تو یہ کسٹمر تک پہنچے گی تو پھر ہی جو ہے کسٹمر اس سے اٹریکٹ ہو کر انفارمیشن شیئر کرے گا اور اس سے کنیکٹ ہو سکتا ہے، ڈیمانڈ پلیس کر سکتا ہے۔ وائس میل سروس گیٹ اسٹور اینڈ سینڈ اسپوکن میسیجز، اور اب آپ وائس میل کی سروس جو ہے وہ بھی اب آپ یوز کر سکتے ہیں، اپنی پرسنل ہیومن وائس جو ہے وہ بھی اگر آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں، ایکسچینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب ویڈیو کانفرنس کی مزید انفارمیشن جو ہے اس ٹاپک کے بعد بھی دیکھ لیں گے۔ اب ویڈیو کانفرنس، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ٹاپک جو ہے ویڈیو کانفرنس، ویڈیو کس کا کمبینیشن ہے ہمارے پاس؟ یہ نارملی ہمارے پاس جو یہ ٹیکسٹ میسج، آڈیو اور پھر ویڈیو، ان دونوں کا کمبینیشن جس میں اینیمیشن بھی انوالو ہے اس کو ویڈیو کہا جاتا ہے۔ آواز اور تصویر کا کمبینیشن لیکن اس میں موومنٹ بھی شامل ہے، اس کو ویڈیو کہا جاتا ہے۔ کانفرنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، لیکن اب کیونکہ آپ کانفرنس جو ہے نارمل اگر آپ آئی ٹی کے بغیر کرتے ہیں تو سارے ممبرز کو ایک فزیکل لوکیشن ایریا پہ پہنچنا پڑتا ہے اور پھر ہی آپ ایک روم میں بیٹھے ہوئے آپس میں کنفرنٹ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جو کمپیوٹر جو ہے ہم انڈرسٹینڈ کر چکے ہوئے کہ اس میں ایک فزیکل جیوگرافیکل ایریا پہ پہنچنا اب یہ ریکوائر نہیں ہے، تو اب آپ یہ کانفرنس کی جو بات کریں اس کا مطلب ہے کسی ایک فزیکل لوکیشن پر پہنچنا یہ ضروری نہیں ہے، کہیں سے بھی آپ جو ہے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں پھر وہ جو ویڈیو جو ہے وہ بھی ایک سے زیادہ جگہوں پر جو ویڈیو بن رہی ہے، ڈیفینیٹلی یہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا کمبینیشن ہی ہے، ہارڈ ویئر کمپوننٹ ویڈیو پھر آڈیو کمپوننٹ کو یوز کر کے ہی ویڈیو بنائی جاتی ہے جو مختلف جگہوں پہ بن رہی ہے، مختلف پرسنس کی بن رہی ہے، مختلف انوائرمنٹ کی بن رہی ہے، تو اس کے ذریعے آپس میں کمیونیکیشن جو ہے بات چیت کی جا سکتی ہے، اس کو ویڈیو کانفرنس کہیں گے۔ تو یہ کوشش کی ہے کہ ابھی آپ کو یہ ایکسپلین ہو جائے۔ اب یہ آگے مزید باتیں اس کی ڈیٹیل، اس کے یوزز ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ کچھ ہم اس کے دیکھ لیں گے۔ ویڈیو کانفرنسنگ از دی کنڈکٹ آف اے ویڈیو کانفرنس بائی سیٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ ٹیلی کمیونیکیشن تو ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی وہ تو ریکوائر ہی ہوگی اگر ایک سے زیادہ جگہوں سے ہم کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یہ تو اب بہت امپورٹنٹ یہ کمپوننٹ ہے۔ وچ الاؤ ٹو اور مور لوکیشنز، دیکھیں لوکیشنز، ٹو اور مور لوکیشنز ٹو کمیونیکیٹ بائی سائملٹینیس، ایک ہی وقت میں ٹو وے ویڈیو اینڈ آڈیو ٹرانسمیشن۔ میرا خیال ہے کہ ڈیفینیشن بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں نے پہلے بات آپ کو سمجھائی، اور یہ بات جو لائنز لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ۔ اور نارملی اب ہم یہ ویڈیو کانفرنس جو ہیں
یہ آپ کمپیوٹر اور موبائل کی مدد سے میں بھی کر ہی رہے ہوں گے. اور اب جو ہے یہ جو کرنٹ جو کرائسس ہے اس میں بھی اگر آپ ویڈیو کانفرنس جو ہے، اب کانفرنس جو ہے، کانفرنس نارملی ہوتا ہے، کانفرنس کا مطلب نارملی یہ لیا جاتا ہے کہ جب آپ ورکنگ کر رہے ہیں، کوئی کام سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ فیسلٹی یوز کرتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ بات کیا کی جا رہی ہے کہ یہ کمیونیکیشن ہے، دو یا دو سے لوکیشنز کی کمیونیکیشن اور ایک ہی وقت میں، لیکن اب ویڈیو آڈیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. تو ویڈیو آڈیو ٹرانسمیشن جو ہے کام سے ریلیٹڈ ہو یا اگر آپ جو ہے فیملی ممبرس کو، جو فیملی ممبرس یا ڈفرینٹ فیملیز جو ڈفرینٹ ایریا لوکیشنز پر اویلیبل ہیں فزیکلی، تو آپ اس سے ایک ہی وقت میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں. ویڈیو آڈیو جو ہے وہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہے. اب یہ ہے کہ مختلف لوکیشن، مختلف کنٹریز ہیں جس طریقے سے اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹے ہوم، اسٹے فری، یہ جو سلوگنز ڈفرینٹ آتے جا رہے ہیں. اب اس کے لیے یہ ویڈیو کانفرنس جو ورکنگ ہو جائے یا آپ ڈفرینٹ فیملی سے کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں، یہ بھی آپ جو ہے کر سکتے ہیں. اور یہ آپ ویڈیو کانفرنس سارے اس فیچر کی مدد سے ڈفرینٹ فیملیز ایک ہی وقت میں آپس میں کمیونیکیشن بھی کر رہی ہیں. تو نارملی آڈیو جو ہے یہ اگر کوئی پرسن دور ہے تو اگر جب فون تھا تو جب صرف ٹیلی فون سسٹم سروس ہی تھی تو فون کر کے بھی ایک سکون سا ملتا تھا، چلیں کسی کی آواز سن لی. جو اب وہ جو ہے بہت دور ہے تو اس کی آواز ہی سن لی. اب وائس کی کوالٹی بیٹر ہو گئی تو پھر جو ہے وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے جو ہے یہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں بات چیت میرے سے کر رہا ہے، لیکن اب اس کی تصویر نہیں آ رہی. لیکن اب جو ہے ویڈیو آ گئی، ویڈیو ٹیکنالوجی آ گئی اور اس میں بھی پھر ہمارے پاس ایفیشنسی آ گئی، اسپیڈ آ گئی. تو اب جو ہے یہ اور تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے. ڈیفینیٹلی جو فیملی ممبرس دور ہیں تو دل کرتا ہے اس کو دیکھنے کو، بات چیت کرنے کو، اس سے سکون بھی ملتا ہے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ اب جو ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے تو اب ویڈیو، جب آپ آڈیو ویڈیو ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اب کیا لگتا ہے کہ جیسے وہ بیٹھا ادھر سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کی آواز بھی اتنی کلیئر ہے، اس کی ویڈیو بھی اتنی کلیئر ہے، اور ویڈیو وہ نارمل اس کی موومنٹ ہے، کوئی اس میں کوئی ڈسٹرپشن نہیں ہو رہی، کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہو رہی، کوئی جرکس نہیں ہے. تو ایسے ہی لگتا ہے کہ سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور کہیں کہیں ایونٹ میں اپنے پیاروں کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ان سے کمیونیکیشن کی جائے، ان کو دیکھ ہی لیا جائے. کہ ظاہر ہے کہ جو اگر کوئی بچے باہر اگر کوئی ورکنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ جو ہیں ان سے بات چیت کر سکیں، ماں باپ کی دعائیں لے سکیں اور اس طرح ان کو دیکھ سکیں، خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیں. ابھی کمیونیکیشن جو ہے وہ اتنے ایفیشینٹ ہو چکا ہے، تو اگر ہم دل کے والے سے، دین کے والے سے بات کریں تو کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اب یہ جو ہے بزنسز یوز ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجیز ٹو ہولڈ میٹنگس. ڈیفینیٹلی بزنس جو ہے، بزنس کے اندر بزنس پرسنز جو ہیں، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے پرسن، وہ بھی اسی ویڈیو کانفرنس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے میٹنگز کر رہے ہیں. کمیونیکیشن کانفرنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اٹ از اے ٹائپ آف کانفرنسنگ. ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر کمپوننٹس جو ہیں، وہ سافٹ ویئر جو ہے اپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی یوز کیے جائیں گے. اور اس کے اندر پھر ویڈیو کیمراز یوز کیے جا رہے ہیں. جس طرح ابھی آپ یہ جو آن لائن لیکچرز لے رہے ہیں، آن لائن لیکچر کو بھی کوشش کریں گے تھوڑی ڈیٹیل میں لکھ لیں. بورڈ میں بھی کوشچن آیا ہوا ہے. تو یہ اب یہ تو کرنٹ تو یہ چل بھی یہی رہا ہے. اب یہ آن لائن لیکچرز جو آپ کو مل رہے ہیں تو یہ بھی تو یہ ویڈیو اور آڈیو کا کمبینیشن ہے. اس میں یہ لیکچرز کی پریپریشن میں ویڈیو کیمرہ یوز ہو رہا ہے، مائکرو فونز یوز ہو رہے ہیں جو کانٹینیوسلی جو ہیں فریمز، کانٹینیوس فریم جس آڈیو اور ویڈیو کا کمبینیشن ہے اس کو کیپچر کرتے رہتے ہیں اور ایک سپیڈ میں تھرو کرتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں. اور ہماری جو آنکھ اور جو کان ہے پھر اس کو پک کرتی رہتی ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ جو بھی ہارڈ ویئر کمپوننٹس، سافٹ ویئر جو بنائے جاتے ہیں، وہ جو ہماری کیپیسٹی ہے آنکھوں کی اور کانوں کی، اسی کیپیسٹی کو، کیونکہ آنکھ جو ہے وہ بھی فریم کیپچر کر رہی ہے، کان جو ہے وہ بھی آڈیو کلپس جو ہے وہ اس کو کیپچر کر رہا ہے. تو ایک سپیڈ میں جو ہے ایک کانٹینیوس جو ہے کنٹینیوٹی چاہیے، اس کی رینج ہے. تو یہ جو ہم ویڈیو کیمراز اور آڈیو جو ہے ڈیوائسز یوز کرتے ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی اور کانوں کی جو صلاحیت دی ہوئی ہے کیپچر کرنے کی، اسی صلاحیت کو، اسی رینج کو اس ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جو ہیں اس کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر جو ویڈیو کیمراز جو ہیں وہ جو ویڈیو سپوز کیپچر کر رہے ہیں، وہ جو فریمز کیپچر کر رہے ہیں، اب فریم کو کیپچر کرنے کی ریشو اگر ڈفرینٹ ہے اور پھر یہ دکھانے کی فریمز، ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، اگر ڈفرینٹ ہے، تو اگر وہ ہماری آنکھوں کی وہ کیپیسٹی اس رینج میں نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا کہ ایک کوئی ویڈیو نظر آئی، بس نظر آیا، پتہ نہیں چلا کیا ہوا. ہوتا نہیں کہ جس سپیڈ میں آپ کے سامنے سے اگر کوئی گزر جاتا ہے کوئی ایسے فاسٹ موونگ، تو ہماری آنکھیں کیپچر ہی نہیں کر پاتی. اس طریقے سے آڈیو کی بھی یہ بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کانوں کی بھی کیپیسٹی ہے، کچھ ایک فریکوینسی ہے، اس فریکوینسی کے رینج کے اندر ہی ہمارے کان سن سکتے ہیں. اس رینج سے باہر ہوگا ہمیں سمجھ ہی نہیں آنی، آواز ہی نہیں آنی، ہمیں پتہ نہیں چلنا. آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ اینیملز، پلانٹس جو ہیں، وہ برڈز جو اینیملز جو ہیں، کچھ ایسی فریکوینسی ہیں وہ جو سن لیتے ہیں، ہمارے کان سنتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ان کی آپس میں کوآرڈینیشن رکھی گئی ہے کہ جو بھی ہم ٹولز استعمال کرتے ہیں، اور ہم جو کیونکہ ڈیفینیٹلی ہیومنز ہی استعمال کریں گے، تو ہیومنز کی جو نیچر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو صلاحیت دی گئی ہے، اسی صلاحیت کو، اسی رینج کو پھر ان ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے اندر یوز کیا جاتا ہے. پھر ہی فائدہ ہوگا نا، پھر ہی ہمارے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے. تو یہ ایک بہت ٹیکنیکل بات ہے جو ہم جو نارملی ٹول استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سائنٹسٹ ہیں، جو ورکر، جو مینوفیکچررز جو ہیں، جو ڈیولپرز ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے پہلے انسان کی کیپچر کی، اس کو پھر اس کا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے اندر اس کو شامل کیا گیا. اور پھر ہم یوزر جو ہیں وہ جسٹ ہاؤ ٹو یوز، ہاؤ ٹو آپریٹ دیز ویڈیو کیمراز، اس فیسلٹی کے ذریعے وہ استعمال کرے جا رہے ہیں. لیکن بیک گراؤنڈ میں جو آرکیٹیکچر ہے وہ جو مینوفیکچررز ہیں ان کو پتہ ہے. ٹو کلیکٹ، اب یہ it is a type of conferencing in which we use video cameras and microphones to collect sight and sound transmission with the help of computer networks. It is an advanced form of teleconferencing. اب یہ ایڈوانس فارم ہے جس میں ہمارے پاس کمیونیکیشن بھی ریکوائر اور ڈفرینٹ یہ سوفسٹیکیٹڈ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر جو ہیں وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. دس service allows people located in different places to see, hear and present material as if they were in the same room. ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ یہ جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور انفارمیشن پاس آن کر رہے ہیں. اب انفارمیشن آپ کو، وہ آپ نے چیپٹر 1 میں جو فیکس مشین پڑھی ہے، فیکس مشین کے ذریعے جو ہے اگر کوئی ہارڈ کاپی فارم میں کوئی انفارمیشن ڈیٹا ریکوائر ہے تو پھر فیکس مشین اسی رومز میں ہے. فیکس مشین کے ذریعے جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے کسی اور جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپر فارم میں بھیجی جا سکتی ہے، وہ اس کو ریسیو کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ ہاتھ میں اگر اس کے پاس وہ پیپر فارم میں انفارمیشن آ گئی ہے تو پھر آپ سے کمیونیکیشن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دس سروس الاؤز پیپل لوکیٹڈ ان ڈفرنٹ ٹو سی ہیئر اینڈ ایز اف دے ان دی سیم روم ٹو جوائن ان اے ویڈیو کانفرنس. ڈیفینیٹلی آپ کو یہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر جو ہے وہ تو ریکوائر ہی ہوگا. اور یہ پھر آپ کے وہ جو ڈس ایڈوانٹیج اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ ریکوائرمنٹ کے حساب سے بات کرتے ہیں تو یہ تو ضرورت ہوگی کہ آپ کو ویب کیمرہ چاہیے، مائکرو فون اسپیکر، اسپیشل ویڈیو کانفرنسنگ سافٹ ویئر بھی چاہیے ہے. کیونکہ سافٹ ویئر نارملی کیا ہے کہ ہمیں یہ انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے، کلک بھی تو کرنا ہے نا، کمانڈس پلیس کرنی، جس کی وجہ سے پھر وہ سافٹ ویئر جو ہے اس ڈیوائس کے اندر جو ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہیں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا، اس کو کمانڈ پلیس کرے گا. تو یہ جو ہے ہم نے بات شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو کچھ اسکرین پر آپ دیکھتے ہیں وہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں چیزوں کا ہی کمبینیشن ہوتا ہے. اب ویڈیو کانفرنس کے ایڈوانٹیج میں، ویڈیو کانفرنسنگ سیوز ٹائم اینڈ ٹریولنگ کاسٹ. یہ بچ جاتی ہے کہ آپ کو ٹائم بچ جاتا ہے کہ آپ فزیکلی اس جگہ پہ پہنچیں. آپ یہ سارے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر جو ہیں یہ یوز کریں، کسی بھی جگہ سے آپ جو ہے سسٹم سے کنیکٹ ہو کر آڈیو ویڈیو جو ہے ایکسچینج کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اس کا فائدہ بھی ہے. اب الیکٹرانک شاپنگ، اور آپ یہ دیکھ لیں یہ تو آج کل کے حوالے سے بالکل ہی یہ ہاٹ ٹاپک ہی ہے، تو اس لیے اس کی انفارمیشن آپ کو مزید تھوڑی دی جائے گی. الیکٹرانک شاپنگ، آن لائن شاپنگ از اے فارم آف الیکٹرانک کامرس ویئر
Consumers directly buy goods or services from a seller over the internet without an agent service, کہ آپ کو شاپ پہ فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہم ای کامرس کے ذریعے جو ہے ہم جو سیلر جو ہے اس سے گڈس سروسز انفارمیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم کوئی پروڈکٹ اگر پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے تو ہم انفارمیشن لیتے ہیں نا کہ اس کے فیچرز کیا ہیں, کیا کیا وہ سروس وہ پرووائڈ کر رہا ہے وہ. اس کے بعد جو ہے یہ فیچر جو ہیں کیا ہماری ریکوائرمنٹ کے ساتھ میچ کر رہے ہیں. اگر فیچرز ہماری ریکوائرمنٹ کے ساتھ میچ کریں گے تو پھر ہی ہم انٹرسٹڈ ہوں گے نا. این آن لائن شاپ, ای شاپ, ای اسٹور, انٹرنیٹ شاپ, ویب اسٹور, آن لائن اسٹور اور ورچوئل اسٹور گیوز دی فیسلٹی. یہ ڈفرینٹ نام ہے, وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈفرینٹ نام پہ ٹرمز بنتی رہتی ہیں. گیوز دی فیسلٹی آف بائنگ پروڈکٹس اور سروسز ایٹ اے شاپنگ سینٹر. اور اب یہ آپ کمپیوٹر کی مدد سے ہی یہ ساری سروس ریکوائر کر رہے ہیں. دس پروسیس کالڈ بزنس ٹو کنزیومر آن لائن شاپنگ. وین اے بزنس بائز فرام اندر بزنس اٹ از کالڈ بزنس ٹو بزنس. یہ ڈفرینٹ ہمارے پاس جو ہے یہ ای کامرس کی بزنس کی ٹرمز ہیں. آن لائن شاپنگ, دی لارجسٹ آن لائن ریٹیلنگ کارپوریشن, یہ ای بے اور امیزون جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ آپ کو یہ پروڈکٹ سروسز جو ہے پرووائڈ کرنے کی یہ کمپنیز ہیں جو بہت زیادہ یہ ان کا شیئر ہے مارکیٹ میں, بہت زیادہ یہ ارننگ کر رہی ہیں, ٹاپ لسٹ میں یہ آتی ہیں, پوری دنیا میں ان کی ورکنگ ہے, آپ کو پتہ ہے. مینی بزنسز یوز ورلڈ وائڈ ویب ٹو سیل دیئر سروسز اینڈ پروڈکٹس. یہ یوز کر رہے ہیں. مینی بزنسز ناؤ ہیو دیئر ویب سائٹس دیٹ الاؤ انٹرنیٹ یوزرز ٹو بائی گڈس اور سروسز. اور یہ کرنٹ کرائسس اگر آپ جو دیکھ رہے ہیں, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ بزنس جو ہے اگر اس نے چلنا ہے تو کیا یہ ویب سائٹ اس کی نہ ہو اور یہ آن لائن شاپنگ کی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر رہا تو کرنٹ کرائسس میں کیا وہ بزنس جو ہے ایگزسٹ کر رہا ہے؟ ایگزسٹ نہیں کر رہا, اس کی ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے گی. اس کو ٹرانسفر یوٹیلائز کرنا پڑے گا, نہیں تو بزنس ختم. کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر آپ فون کالز کے ذریعے کرتے ہیں تو فون کالز کے ذریعے جو ہے یہ بھی اب پاسبل نہیں ہے. پروموشنز تو کیسے بتائیں گے؟ پکچرز اگر آپ کو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, کیونکہ پکچرز جو ہے ہمیں کئی دفعہ زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, تو پکچرز پہ آپ کے سارے مینیوز اور جو پرائسز جو ہیں وہ آپ پروڈکٹس کی انفارمیشن جو پلیس کر رہے ہیں وہ فون پہ جو ہے, فون پہ تو جو آپ پوچھیں گے تو ٹھیک ہے نا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں پکچر فارم میں اگر نظر آ رہی تھی انفارمیشن تو ڈفرینٹ جو ہے ایک ہی طرح کی چیزیں جو ہیں ڈیفینیٹلی تھوڑی سی فرق ہیں, وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں, تو اس سے ہم ایک سے زیادہ چیزوں کی انفارمیشن ہم تک پہنچ جاتی ہے. پھر ہم جو ہے اگر ایک میں انٹرسٹ اگر ہم نہیں لے رہے تو دوسرا جو ہے جو فیچر زیادہ اچھے پرووائڈ کر رہا ہے یا ہماری ریکوائرمنٹ کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو وہ ہم پک کر لیں گے. اگر فون کریں گے تو جو آپ پوچھ رہے ہیں وہی بتایا جائے گا نا, ساری انفارمیشن تو نہیں. کسٹمرز کین شاپ فار پروڈکٹس اینڈ سروسز یوزنگ انٹرنیٹ. شاپنگ کین ٹیک پلیس یوزنگ اے کمپیوٹر ایٹ اے ہوم. سائبر کیفے میں آپ یوز کر لیں گے, گھر سے آپ یہ سروس یوز کر لیں. نارملی اب تو یہ بہت زیادہ آؤٹ پلیس کیے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہم پچھلا جو ہم بات تھوڑی مذاق میں کہہ رہے تھے کہ کئی دفعہ تو پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ ڈور جو ہے وہ ناک ہوتا ہے اور یہ کہ جی آپ کی کوئی ڈیلیوری آرڈر جو آپ دیا تھا آرڈر کلیکٹ کر لیں, تو گھر کے کسی ممبر نے آرڈر دیا ہو. پرسنس کین براؤز دی کمپنیز ویب سائٹ. وہ دیکھ لے گا, سرچ کر لے گا, انفارمیشن جو ہے دیکھ لے گا, جو ریکوائرمنٹ ہے میچنگ کے بعد جو ہے وہ آرڈر پلیس کر دے گا. اینڈ میک اے پیمنٹ یوزنگ کریڈٹ کارڈ. کسی بھی آن لائن ٹرانزیکشن پیمنٹ کے ذریعے وہ پے کر دے گا. اور ابھی بھی فی الحال جو ہے خیر ڈور اسٹیپ پہ بھی پیمنٹ کی جا سکتی ہے. دی ای شاپ ڈیفینیٹلی جب آئے گا, اگر پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں تو پروڈکٹس تو آپ کو فزیکلی ملیں گی نا. اب فزیکلی ملیں گی تو ابھی پروڈکٹ کے لیے یہ تو نہیں, ویسے تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی ہی رہے گی. ابھی تو خیر روبوٹس جو ہیں وہ گھر پہ نہیں آ رہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ جس طرح ورکنگ ہوتی جا رہی ہے اب جو روبوٹس جو ہیں وہ گھر میں ہر طرح کے کام کرنے کے لیے تو ڈیولپ کنٹریز میں یوز کیے جا رہے ہیں. انڈسٹری میں تو ہیں ہی ہیں, گھروں میں آ رہے ہیں. اس طریقے سے یہ ہو کہ یہ فیوچر میں اب یہ باتیں جو اگر یہ کی جاتی ہیں تو پھر کسی ہماری طرف سے ایک اسمائل ہی آتی ہے کہ سر کیا بات کر رہے ہیں کہ جو ہے روبوٹس جو ہیں وہ گھروں میں آ جائیں گے.
تو لیکن یہ ہے جب روبوٹ جو ہیں انڈسٹری میں یوز کیے جا رہے ہیں, گھروں میں یوز کیے جا رہے ہیں گھر کے کاموں کے لیے, تو پھر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ نوک ہوا تو پتہ روبوٹ صاحب جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, وہ آرڈر پلیس کر رہے ہیں, پروڈکٹ آپ کو دے رہے ہیں اور آپ اس کو پیمنٹ کر رہے ہیں, اور پیمنٹ بھی الیکٹرانک پیمنٹ ہو جائے گی, تو وہ فزیکلی ریکوائر بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دی ای شاپ کین بی اینی ویئر ان دی ورلڈ اینڈ اٹ ریمینس اوپن 24 hours a day. ٹھیک ہے, اب آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. اب یہ جو آن لائن جو شاپنگ ہے, الیکٹرانک شاپنگ جو ہے, اب یہ ڈفرینٹ جو کمپنیز ہیں جو آپ کو سروسز دے رہی ہیں, اب وہ اپنے ورکنگ آورز ہی وہ ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ اب جو ہے اب بزنس جو کرنٹ کرائسس ہے تو اس میں آہستہ آہستہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بزنس آ جائے, کسی طریقے سے بزنس ہمارا بڑھ جائے. تو اگر جو ہے اگر کلوزنگ ٹائم ہے, اور جو کہ اگر لیٹ نائٹ کی بات کرتے ہیں, اگر لیٹ نائٹ آرڈر پلیس کر رہا ہے, کسی کو جلدی اٹھنے کی عادت ہے, اللہ کرے سبحان اللہ اس طرح ہو, تو وہ آرڈر وہ کبھی کوئی کسٹمر کس ٹائم پلیس کر رہا ہے, کوئی کس ٹائم پلیس کر رہا ہے, تو اگر وہ اس کی وہ ورکنگ آور جو ہے وہ ایک لمیٹڈ اگر ہوں گے, تو وہ جو آرڈر جو ہیں ورکنگ آورز کے علاوہ ہیں وہ تو پھر مس ہو جائیں گے نا. تو اس حوالے سے جو ہے یہ اپنی ورکنگ آورز جو ہیں, یہ جو کمپنیز جو ہیں یہ 24 hour تک ہی کوشش کر رہی ہیں. ڈیفینیٹلی اس کے لیے جو بھی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ہے کوئی پرسن یوز تو کریں گے نا, پرسنس کی تو ضرورت رہے گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری بزنس کا پارٹ بنتی ہی رہیں گی. اور یہ جس طرح ابھی لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ کرنٹ کرائسس کے ساتھ ہم نے کب تک چلنا ہے, اور یہ فوراً ہی ایڈوانس ہی جو ہے یہ اب دیکھ لیں کہ جب یہ کرائسس سے پہلے اور اب کیا تھرو آؤٹ ہماری لائف چینج نہیں ہو چکی. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. یو کین پرچیز اینی ٹائپ آف گڈس, بکس, سافٹ ویئر, موویز, کمپیوٹرز, کنسرٹ ٹکٹ, کچھ بھی کوئی بھی پروڈکٹ پرچیز کرنی ہے کریں. الیکٹرانک شاپنگ آفرز کنوینئنس اینڈ لو پرائسز ٹو کسٹمرز. یہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے اس کے ایڈوانٹیجز کے اندر. پھر جو ہے یہ ہم نے یہیں پر اپنا ٹاپک جو ہے وہ ہم اس کو کر لیتے ہیں. اس کی نیکسٹ سروس جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پراپر, کیونکہ بیٹر بھی یہی ہے کہ ایک ٹاپک جو ہے وہ پراپر ایک پوائنٹ سے شروع کیا جائے. تو اب یہ ہمارے پاس یہ ای کامرس یہ دیکھ لیں کہ ابھی ہم ای کامرس کی کوئی ایک سروس کو یہ 2-3 پیراگراف میں دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ, یہی دیکھیں کہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جاننا ہے, جب آپ نے اس کو بزنس کا پارٹ بنانا ہے, تو کیا یہ جو 2 پیراگرافس ہم نے پڑھے ہیں کہ اسی سے ساری ورکنگ ہو جائے گی؟ ڈیفینیٹلی آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل چاہیے. اور وہ جو جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ ویڈیو کانفرنس کی کہ ہارڈ ویئر کمپوننٹ سافٹ ویئر کمپوننٹس کے اندر وہ فیچرز جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں, پھر وہ فیچرز کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. پہلے تو کوئی سوچتا ہے آرکیٹیکچر بناتا ہے وہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا, پھر ہم یوزر جو ہے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. یوزر ایک یوزر ہوتا ہے, اس کو آپریٹ کرنے کی جو نالج جو ہے وہ ہوتا ہے, لیکن اب وہ اس کے آرکیٹیکچر کیا ہے, یوزر کا کنسرن اس کے آرکیٹیکچر کے ساتھ ڈیٹیل میں نہیں ہوتا کہ اب ویڈیو کیمرہ جو ہے وہ انٹرنل اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے, وہ کیسے ورک کر رہا ہے, کیسے فریم کیپچر کرتا ہے, انٹرنل جو بھی اپرچر اور ساری چیزیں جو ہیں جو کیمرہ سے ریلیٹڈ ہیں اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے, وہ نہیں پتہ ہوتا. اس میں یہ کہ آپریٹ کرنا ہے, آپریٹ کرتے ہوئے کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کو سولو کر لیا جائے. تو نارملی جو ہے یہ ڈیولپر جو ہیں یہ انٹرنل جو ہے ورکنگ تو ان کی چل رہی ہوتی ہے, بعد میں تو جیسے یوزر ہیں جو اس کو یوز کرتے رہتے ہیں. اب یوز کرنا, اب ویڈیو کیمرہ یوز کرنا, ان کے لیے تو ایکسپرٹ سے ہی ہوتے ہیں. ہر بندہ آپ کہے کہ جی یہ لیکچر جو ویڈیو کیمرہ کو آپریٹ کر لے گا, ویڈیو کیمرہ رکھ دو جی تو کر لیں گے, ایسے نہیں ہوتا. یہ یوزر بھی پروفیشنل ہوتے ہیں. یہ اب ٹاپک بہت بڑھتا جا رہا ہے کہ فریم دیکھنا, فریم کیسے بن رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, کہ ہر بندہ پھر ہم اس طرح کریں کہ ٹھیک ہے جی ٹیچر خود ہی, پھر یہ کیمرہ خود ہی ٹیچر کیمرہ بھی خود ہی آپریٹ کر لیں سارا کچھ, کہ ایک جو آڈیو کی تار لگانی ہے, ایک آگے اس کو آن کرنا ہے, ایک سیکوینس میں اسٹیپس ہیں جی پہلے یہ کرنا ہے تو پھر ٹیچر ہی کر لیں سارے. ایسا نہیں ہوتا. ہر فیلڈ میں ایکسپرٹس کی ضرورت رہتی ہی رہتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا جس طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ٹیکنالوجی آ جائے گی تو بندے فارغ ہو جائیں گے, ایسے جو ایک ڈر تھوڑا بہت ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اس نالج کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو وہ سسٹم کا پارٹ ہی رہیں گے, کیونکہ ان کو اللہ کرم کرے اور رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
لیکن یہ اس کا نالج لیتے رہیں گے تو سسٹم کا پارٹ ٹھیک ہے، نالج نہیں لے رہے تو پھر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ یہ ٹاپک جو ہے یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. یہ ٹاپک جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.